مجنو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام قیس تھا، لیکن جب لیلا سے عشق ہوا نا تو اپنی ہستی کو بھول بیٹھا، اپنے وجود کو بھول بیٹھا، اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ بادشاہ تھا، تخت نشین تھا، لیلا کے عشق میں ایسا پڑا کہ اس کا نام ہی دیوانہ پڑ گیا، مجنون، کہ یہ دیوانہ ہے۔ جب اس لیلا کے عشق میں اس تخت و تاج چھوڑ دیا تو ایک دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یار اس لیلا کو بلا کے تو لاؤ، اس کا حسن و جمال تو دیکھیں جس کے عشق میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، اور بادشاہت کو چھوڑ دیے۔ لیلا کو اس بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو لیلا نہ خوبصورت تھی نہ کوئی دیکھنے میں اتنی اچھی تھی، تو بادشاہ نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی کس تو مجنو شد پریشانو گوی از دیگر خوما تو افزو نیستی گفت خامس جو تم مجنو نیستی۔ بادشاہ نے کہا لیلا تو اتنی خوبصورت تو نہیں، تجھ سے خوبصورت تو میرے محل کی کنیزیں ہیں، تن میں ایسا کیا ہے کہ مجنو تیرے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے؟ اب وہاں لیلا نے جواب دیا، اس نے کہا گفت خامش جو تم مجنو نیستی دیدائے مجنو اگر بودے ترا از تو عالم بے خطر بودے ترا۔ اس نے کہا بادشاہ تو ہوش میں بیٹھا ہے، مجنو بے ہوش رہتا ہے، اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو پھر مجنو کی آنکھ کھلاؤ، کیونکہ تو ہوش والا ہے، مجنو بے ہوش رہتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو پھر مجنو کی آنکھ لاؤ، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو پھر ابو بکر کی آنکھ لاؤ، تب تمہیں ان کا عشق سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی عشق کسے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، محبت کا جو سفر ہے نا وہ ہمیشہ بہادروں کے نصیب میں آتا ہے، بزدلوں کا کام ہی نہیں کہ یہ محبت کے سفر میں جائیں، ہمیشہ بہادر ہی محبت کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ تو جب بھی حضور سے عشق کریں تو لا محدود عشق کریں، کبھی کسی فتوے سے مت ڈرنا۔